بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 388 ہے، جس کو عنوان ہے باب النہی عن الاختصار فی الصلاۃ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ ابي قال وحدثني الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد وابو اسامة جميعا عن هشام عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يصلي الرجل مختصرا، وفي رواية ابي بكر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنی کوکھ پر یعنی پہلو پر یا کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز پڑھے۔ عربی میں اس کو مختصرہ یا اختصار کہا جاتا ہے، اور ابو بکر ابن ابی شیبہ کی روایت میں نبی کے الفاظ کی بجائے رسول اللہ کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں الحکم بن موسیٰ القنطری ثقۃ، دوسرے ہیں عبداللہ ابن المبارک بن واضح، تیسرے ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ، چوتھے ہیں ابو خالد الاحمر، پانچویں ہیں ابو اسامہ حماد بن اسامہ، چھٹے ہیں ہشام بن حسان الازدی، ساتویں ہیں محمد بن سیرین الانصاری، اور آٹھویں ہیں صحابی رسول، مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جن کی وفات 59 ہجری کے اندر ہوئی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز میں جس اختصار سے سختی سے منع کیا گیا ہے اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ محدثین اور لغت کے ائمہ نے اس کے 3 مختلف مفاہیم بیان کیے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اختصار سے مراد یہ ہے کہ آدمی نماز کے دوران اپنا ہاتھ اپنی کوکھ یا کمر پر رکھ لے۔ شارحین وضاحت فرماتے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے جو نماز کے دوران کی شرط لگائی ہے، یہ خاص اس حدیث کی ممانعات کو واضح کرنے کے لیے ہے، وگرنہ لغت کے اعتبار سے کمر پر ہاتھ رکھنے کا عمل صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں بلکہ عام حالت میں بھی اسے اختصار ہی کہا جاتا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی سنن ابی داؤد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کے فوراً بعد یہی تشریح فرمائی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ مصنف ابن ابی شیبہ اور سنن بیہقی کی روایات کے مطابق اس حدیث کے بنیادی راویان یعنی امام محمد ابن سیرین اور امام ہشام رحمہم اللہ نے بھی اس کا قطعی مطلب یہی بیان کیا ہے کہ نماز کی حالت میں اپنی کمر پر ہاتھ رکھنا۔ دوسرا مفہوم مشہور محدث علامہ خطابی رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اختصار دراصل لفظ مخصرہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے چھڑی یا عصا، یعنی اس ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ نمازی نماز کے دوران اپنے ہاتھ میں کوئی لاٹھی پکڑ کر اس پر بلا ضرورت ٹیک نہ لگائے۔ البتہ مشہور مالکی عالم قاضی ابن العربی رحمہ اللہ نے اس دوسری تشریح کا سختی سے انکار کیا ہے اور اسے درست نہیں مانا۔ تیسرا مفہوم علم لغت اور غریب الحدیث کے 2 بہت بڑے امام حربی رحمہ اللہ اپنی کتاب الغریبین میں اور علامہ ابن الاثیر رحمہ اللہ اپنی مایہ ناز کتاب النہایہ میں اس کا بالکل مختلف اور تلاوت سے متعلق مفہوم بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں اختصار کا مطلب سورت کو مختصر کرنا ہے، یعنی نمازی پوری سورت پڑھنے کی بجائے صرف کسی سورت کے آخر میں 1 یا 2 آیتیں پڑھ کر رکوع میں چلا جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگرچہ لغوی اعتبار سے اس لفظ کے یہ تینوں مفاہیم بیان کیے گئے ہیں، لیکن چونکہ خود حدیث کے راویوں اور جمہور محدثین نے اس کا پہلا مفہوم ہی بیان کیا ہے، اس لیے سب سے زیادہ راجح اور درست قول یہی ہے کہ اس سے مراد نماز میں کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا ہے۔ شارحین اس ممانعت کی 2 بہت بڑی اور اہم حکمتیں بیان کرتے ہیں کہ شریعت نے اس انداز سے کیوں روکا ہے۔ پہلی حکمت، مصنف ابن ابی شیبہ میں حمید بن ہلال کے واسطے سے یہ بات منقول ہے کہ جب ابلیس کو راندے درگاہ کر کے آسمان سے زمین کی طرف پھینکا گیا تو وہ اسی تکبر والے انداز میں اپنی کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے نیچے اترا تھا۔ چونکہ یہ شیطان کا انداز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والے نمازی کو اس شیطانی ہیئت سے روکا گیا ہے۔ اس ممانعت کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یہود اپنی عبادت کے دوران کثرت سے کمر پر ہاتھ رکھتے تھے،
اسلام چونکہ عبادات میں بھی غیر مسلموں کی مشابہت سے منع کرتا ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس سے روک دیا گیا۔ صحیح بخاری میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا واضح فرمان موجود ہے کہ وہ نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنے کو سخت ناپسند فرماتی تھیں اور فرماتی تھی کہ بلا شبہ یہود ایسا کرتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی دیگر روایات میں اس کے ساتھ نماز میں اور یہود سے مشابہت اختیار نہ کرو کے واضح الفاظ بھی موجود ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنا شیطان کی وضع، یہودیوں کا طریقہ اور سولی چڑھنے والوں کی شکل ہے، اس لیے شریعت نے اسے مکروہ اور ممنوع قرار دیا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس عمل سے روکے جانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ جہنمیوں کا انداز ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول منقول ہے کہ اپنی کوکھ پر ہاتھ رکھنا اہل جہنم کا انداز استراحت ہوگا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب ایک شخص کو اس طرح کھڑے دیکھا تو فرمایا جہنم میں اہل جہنم اسی طرح کھڑے ہوں گے۔ اسی مفہوم کی ایک مرفوع حدیث امام بیہقی رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنا اہل جہنم کی استراحت ہے۔ شارحین اس کی بڑی دردناک منظر کشی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جہنمی عذاب کی شدت سے تھک کر آرام کی غرض سے اپنی کمر پر ہاتھ رکھیں گے، لیکن انہیں وہاں کوئی آرام نصیب نہیں ہوگا۔ اس ممانعت کی چوتھی بڑی وجہ علامہ محلب ابن ابی صفرہ رحمہ اللہ نے بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا متکبر، مغرور اور اکڑ کر چلنے والے لوگوں کا انداز ہے، اور چونکہ نماز سراپا عاجزی کا نام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مغرورانہ انداز سخت ناپسندیدہ ہے۔ ان تمام حکمتوں اور احادیث کی روشنی میں اب سوال یہ ہے کہ نماز میں ایسا کرنے کا حتمی فقہی حکم کیا ہے؟ شارحین فرماتے ہیں کہ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ جلیل القدر صحابہ کرام اور تابعین مثلا حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہم، ابراہیم نخعی اور مجاہد رحمہم اللہ، ان کے نزدیک نماز میں یہ عمل مکروہ ہے۔ ائمہ اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور اسی طرح امام اوزاعی رحمہم اللہ کا بھی یہی متفقہ فتویٰ ہے کہ یہ عمل مکروہ ہے۔ اس کے مقابلے میں اہل ظواہر حدیث کے ظاہری الفاظ اور ممانعات پر سختی سے عمل کرتے ہوئے اسے مکروہ نہیں بلکہ صریح حرام قرار دیتے ہیں۔ یہاں اس حدیث کی تخریج کو ذکر کیا گیا ہے کہ دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہ اس حدیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد اور نکات ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کا جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔